جی بات کریں. بات کریں. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب زبیر رئی صاحب جی. زبیر علی صحیح علی زبیر علی رئی مجھے معلوم نہیں تھا. جی جی اچھا وہ اگلے دن میں نے آپ سے جی غلام زین مردی صاحب. جی 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 میں عقیدہ مسلم میرے سامنے ہے جی. عقیدہ مسلم یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ وہ جو آپ نے کہا تھا نا جی عقیدہ اہل حدیث، اس کا نام عقیدہ مسلم ہے. اچھا وہ جو محمد یا گوندلوی کی ہے. جی 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 تو یہ اس وقت میرے سامنے ہے کیونکہ آپ نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا تھا. جی تو میں نے اس کو چند مقامات سے دیکھا ہے. جی جی تو یہ تو ابن تیمیہ صاحب سے بھی آگے 4 قدم بڑھے ہوئے ہیں حضرت. اچھا جی اس میں عجیب چیز جو دیکھنے میں آئی ہے نا جی وہ یہ ہے کہ جو صفات کے اندر الفاظ کلمات استعمال کیے گئے ہیں، وجہ، عین، سما، یدان، کف، اصحاب، ساق، رجل وغیرہ، جی تو حضرت نے اس کا ساتھ ترجمہ کر رکھا ہے. اچھا کہ ساق پنڈلی، رجل ٹانگ، کف ہتھیلی فلاں. اچھا جبکہ تمام اسلاف کا مسلک یہ ہے جو کتاب الاسماء و صفات اور فتح الباری وغیرہ کے اندر اسلاف کے حوالے سے خصوصاً حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرمایا کہ تفسیر ہو تلاوت ہو وسکوت عنہ، اور تفسیر کی انہوں نے اجازت نہیں دی. یہ کیسا ظلم عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رجل اور قدم وغیرہ یہ انہوں نے ظاہر سے سکوت کیا، اور تفسیر ہو تلاوت ہو، بس تلاوت تک وہ کہتا ہے محدود رہو. اور ابرار کا یہی معنی ہے کہ جس طرح یہ چل رہے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر ان لفظوں کی جگہ پر کسی اور لفظ کو تبدیل مت کرو، جس طرح یہ چل رہے اسی طرح ان کو گزارو. تو یہ کتنا ظلم عظیم ہے کہ ترجمہ کر دینا. اب وجہ کا لفظ ہے، اس کا عربی کے اندر تو یہ کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ذات کے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے، جیسے وجب کا وجہ رب. جی وہاں پر جو کہے گا چہرہ باقی رہے گا کافر ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے ذات باقی نہیں رہے گی، صرف چہرہ باقی رہے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے آزاد چہرہ تو پر بولا جاتا ہے ہمارے عرف کے اندر. کیا محاورہ عربی اور عجمی کا ایک ہوتا ہے؟ ان محاورات میں کوئی فرق نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. اسی وجہ سے حضرت حسن بصری غالباً فرماتے ہیں کہ عجمیت نے اسلام کو خراب کر رکھا ہے. یہ عجمیت جب سے آئی اسلام کو نقصان پہنچا. یہ بھی ذرا دیکھیے گا، یہ قول جو ہے نا یہ ثابت ہے ان سے حسن بصری؟ یہ بالکل ثابت ہے. میں ہاں یہ میں دکھا سکتا ہوں. اچھا یہ جو ہے نا یہ سفیان بن عیینہ کا جو قول ہے نا، جی کتاب الاسماء و صفات فتح الباری کے اندر، یہ کتاب الاسماء کے اندر جو زاہد کوثری صاحب علیہ الرحمہ کے ہے نا حاشیے کے ساتھ اس کے 429 صفحہ پر ہے. جی جی 429 صفحہ. قال سمعت ابن عیینہ یقول ما وصف اللہ تعالی به نفسه فتفسیرہ قراءتہ لیس لأحد ان یفسرہ. یہ کتنا ظلم عظیم ہے کہ اب بتائیں، میں عرض کر رہا تھا کہ وجہ کا معنی ہوتا ہے ذات بھی. وجب کا وجہ ربک، یہ بالکل بین دلیل ہے. یہاں پر جو چہرہ ترجمہ کرے گا کافر ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے اعضاء ثابت کرے گا، اعضاء اللہ تعالیٰ سے منفی ہے. یہ تو بات کر رہے ہیں نا کافر ہو جائے گا اور ترجمہ جائز نہیں ہے. جی جی اس پر بعد میں غور کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ نا کہ سفیان بن عیینہ کا جو قول ہے جی تفسیر سے یہ مراد ہو سکتی ہے نا کہ جو اس کو آگے یہ شروع کر دے کہ یہ جو ہے کس طرح ہے. یعنی نہیں تفسیر ہے. نہیں آپ دیکھیں تفسیر فصل سے ہے. فصل کا معنی کشف ہے. کشف کا مطلب معنی کا کشف ہے، اور کیا ہوتا ہے. نہیں جیسے کسی نے یہ بھی کہا کہ ترجمہ کرنا حضرت دیکھیں ہاں یہ بزرگوں نے لکھا ہے. یہ تو
مثلا دیکھیں گے میں دیکھتا ہوں شاہ ولی اللہ کا ترجمہ بھی ابھی فارغ نہیں ہوں جی میں چلا دیکھتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ نے جو اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتی وہ آئی ہے نام وغیرہ تو اس کی ترجمہ کیا کہ نہیں جی 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 اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں ادھر پھر دیکھیں ادھر جب بات آ رہی ہے عقائد کے اندر پہلے میں جب حوالے پیش کر رہا تھا کہ ابن تیمیہ نے یہ لکھا فلاں نے یہ لکھا فلاں ہے آپ نے کہا وہ ان کی غلطیاں ہیں ہم ان سے متفق نہیں ہیں فلاں لیکن اب جو ہے وہ شاہ صاحب کی طرف جانا شاہ صاحب سے ترجمے سے پہلے شیخ سعدی کا ترجمہ ہے اچھا ہاں تو شیخ سعدی کے ترجمے کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے چھپا ہوا ہے ہاں میرے پاس ہے اچھا اچھا ہاں پورے قرآن کا ترجمہ ہے پورے قرآن پاک کا ترجمہ تو اب دیکھیں یہ اتنا بڑی ٹانگ ظلم عظیم تو یہ ہے اب ٹانگ کے اندر کیا تعویل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ آزاد ٹانگ کے متعلق اور کیا کہہ سکتے ہو ٹانگ سوائے عضو کے کوئی اور معنی ہو سکتا ہے ٹانگ کا معنی یعنی بدن کا ایک حصہ اس کے علاوہ کوئی اور معنی اس کا ہو سکتا ہے یہی قدم ہی ہونا چاہیے تھا یہاں مطلب نہیں قدم بھی دیکھیں ادھر قدم ہے قدم اور ریجل کے دو لفظ آئے ہیں سمجھ آ رہی نا اب جو اسلاف کا نظریہ ہے وہ تو یہی ہے کہ یا امرار اور ظاہری جو معنی ظاہر معلوم ہے لوگوں کو یہ تو بالکل محال اور باطل ہے اس کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے یہ کس نے کہا ہے اسلام یہ سب نے کہا ہے یہ آپ کتاب الاسماء و صفات اس کو غور سے دیکھیے کئی دفعہ پڑھی ہے جی 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 پھر یہ جو آپ نے دو باتیں کہی نا ایک تو یہ کہ ترجمہ جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے نا جی اس پر ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ بات یہ صحیح ہے آپ کی کہ نہیں صحیح اچھا دوسری بات جو ہے یعنی اس کا نہیں میں ایک منٹ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ بتائیں کہ بھائی مثلا میں نے لفظ وجہ بولا ہے کیا عربی کے اندر عربی زبان کے اندر ایک لفظ کے کتنے معنی ہوتے ہیں کہ نہیں لیکن ہماری زبان کے اندر ایک لفظ کا ایک معنی ہو رہا ہے مثلا ٹانگ جب ہم کہہ رہے ہیں یہ ہماری زبان کے اندر یا جب چہرہ کہہ رہے ہیں تو ہماری زبان کے اندر یہ صرف اور صرف اسی عضو کے لیے بولا جائے گا اور کسی اور یعنی معنی میں نہیں بولا جا رہا جبکہ وجہ کا لفظ عربی زبان کے اندر کئی معنوں میں وہاں پر وجہ میری بات سنو وجہ ہمارا طریق بھی آ رہا ہے مثلا وجہ المسئلہ صورت کا مسئلہ یہ ہے وجہ اس کی دلیل یہ ہے اچھا وجہ ذات ویبقا وجہ ربک اب یہ بتاؤ یہ کیا وجہ ہے کہ ابن تیمیہ سمیت جتنوں کو پڑھ رہے ہیں یہ ان حقائق سے کیوں بے خبر ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جناب اسلام کو سمجھ گئے ہیں یہ فلان ہے اسلام کو سمجھنے کا یہی معنی ہے کہ خدا تعالیٰ کے متعلق یہ جتنا ابن تیمیہ اور مطلب ان کے معتقدین حضرات ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جہاد تو اوپر ہے اور بندہ سب سے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت اسرافیل ہے اس کی ذات کے قریب ہے اب ایمان سے بتاؤ کہ اگر یہی بات ہے تو واسطہ وقترب کہنے کا کیا مطلب ہے سجدہ کر اور قریب ہو جا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر اور بندے اور مخلوق خالق کے درمیان یہ مسافت ہے ذات کے اعتبار سے اس کی ذات اس سے دور ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ اوپر شیاطین چڑھے ہوتے ہیں وہ خدا کے قریب ہو ذات کے اور ہم جو نیچے بیٹھے اور انبیاء علیہ السلام یہ خدا سے دور ہوں اب جن کو قرب مکانی اور مکانت کا پتہ نہیں چل سکتا آپ کی کلیت کیا ہے یا غلام بن عبید صاحب ایسا ہے نا کہ یہ دوری جو ہے نا یہ ہمارے لیے اللہ کے لیے تو کوئی دوری نہیں جی یہ جو دور ہونا ہے نا یہ تو ہم میں مثلا آپ سے دور آپ مجھ سے دور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دور کا لفظ جو ہے نا یہ سوال نہیں ہوتا اللہ تو قریب ہے کیوں بعید بائن من خلق ابن تیمیہ کی اور اس کے متبعین کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دور ہے اور بائن من خلقی تو علیہ السلام کے بڑے بڑے علماء کے تھے حضرت الفاظ سمجھنا یہی بات ہے کہ بزرگوں جب تک صوفیاء کی تربیت نہ ہو دین سمجھ نہیں ہوتا تو عقائد کاملہ ان کے پاس ہوتے ہیں وہ جی 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 آپ کے پیچھے چلے اور معطلہ جو اللہ کو معطلہ کو چھوڑ دیں میری یار سنیں معطلہ کو چھوڑ دیں معطلہ کی بات نہیں ہو رہی بات یہ ہو رہی ہے دیکھیں بائن من خلق پتہ ہے ہمارے اسلاف یہ کیوں کہتے تھے بائن من خلق کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جہان میں کہنا جو جہمیہ کا مذہب تھا ہر مکان میں کہنا
ذات کے اعتبار سے یہ جہمیہ کا مذہب تھا. تو ان حضرات نے کہا اللہ تبارک و تعالی قریب علم اور قدرت کے اعتبار سے قریب ہے. اب جب صفات کے اعتبار سے قریب تھا اور ہر جگہ پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ علم و قدرت کے لحاظ سے ہے, تو اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے آگے صرف یہی رہ جاتا ہے کہ بائن من خلق, اس کا مطلب ہے کہ میاں ذات جو ہے نا, یہ صرف جہمیہ کے رد میں وہ کہہ رہے تھے کہ جہمیہ جو کہتے اس کو ذات کو یہ نہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پر ہے ذات کے اعتبار سے. تو ان کا صرف جامعہ کا رد مقصود تھا, یہ مقصود نہیں تھا کہ مسافت ہے بندے اور خالق کے درمیان. یہ کتنا عجیب بات ہے بھائی. جی آپ نے وہ جو دلائل ہیں وہ دیکھے, مثلا حافظ ذہبی کی کتاب العلو دیکھی؟ میں حضرت میں نے خود دیکھا ہے, اس کتاب کے اندر میں نے خود پڑھا ہے. حافظ ذہبی صاحب کی یہی جو عین اللہ, یہ جو ایک جاریہ والی حدیث ہے عین اللہ, اس کے اندر اضطراب دیکھے. میں تو حیران ہوں کہ عقائد کے باب میں یہ کیا کر رہے ہیں. اتنا عقائد کے باب کے اندر احتیاط ہوتی ہے کہ, اور یہ روایات سے ثابت ہے کہ ہم عائشہ فرما رہی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کے سماع میں خطا ہو گئی, اور حضرت فلاں صحابی کہتے ہیں فلاں کے سماع میں خطا ہو گئی. جب یہ خطا صحیح حدیث کے اندر صحابہ سے ہو رہی ہے, سماع کے اندر خطا ہو سکتی ہے, تو آپ بتائیں کہ دوسروں کا راویوں کا کیا حال ہوگا. تو اس کا مطلب اس کا, اور عقائد کے اندر تو قطعی یقینی, قطعیت یقینیت ظنیات تو سب ادھر چلتے ہیں فروعی مسائل کے اندر. جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں, کیونکہ اجتہاد ہے ظنیات سارا, تو ادھر یہ چلتے ہیں. عقائد کے باب یہ روایت تو صحیح ہے نہیں میری بات سنیں. اسی روایت کو آپ دیکھ لیتے ہیں, اسی روایت کو میں عرض کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ. جی جاریہ والی روایت اگرچہ صحیح ہے, لیکن اضطراب کیوں ہے. ایک روایت صحیح کے اندر اسی حافظ ذہبی کی کتاب العلوم کے اندر یہ آ چکا ہے, میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. یہ جناب العلوم, یہ ادھر پڑی, یہ دیکھو, یہ ہے. اچھا یہ دیکھیں جناب, میں آپ کو جو امام مالک سے روایت ہے اس کے اندر بھی عجیب اضطراب ہے کہ الکیف عنہ الاستواء معلوم والکیف مجہول. اگر اس کا اضطراب آپ نے دیکھنا ہے تو یہ اس کے اندر دیکھیں. یہ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ جی میں کیا اضطراب ہے وہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اور بچے اپنی پتر اپنی وہ جلد ذرا دور سے, ہاں یہ میں نے اٹھا لیا ذرا. جی قبلہ, ہاں جی یہ دیکھیں حضرت. جی یہ اب پہلی جلد العلوم للعلی العظیم کی میرے سامنے ہے. جی تو آپ صلی اللہ علیہ, یہ قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزہری عن عبید اللہ بن عبداللہ عن رجل من الانصار انه جاء بأمة سوداء فقال یا جی نہیں دیکھیں کیا ظلم کر رہے ہیں. اب هذا حدیث صحیح اخرجہ ابن خزیمہ فی التوحید له. نہیں یہ جو ہے نا اس میں زوری مدلس ہے نا, زوری کے سما کی تفصیل ثابت کرے. جی ابن شہاب الزوری جو ہے نا مدلس جی سب کا ثالثہ سے مدلس ہے. حضرت دیکھیں یہ امام ذہبی کی جو بات ہے نا, وہ تو غلط ہوئی نا. ضعیف کو صحیح کیا جگہ تو یہ تو بڑے بڑے علماء نے کیا. اس میں جو ایک علت ہے نا وجہ زوری کا نا, یہ تو روایت گئی. آگے بولے کوئی اور روایت بتائیے. اچھا یہ بتائیں, ایک منٹ میں عرض کرتا ہوں. یہ آپ سے ویسے کل ملاقات ہونی چاہیے کہ مجھے لاہور موقع ملا نا انشاءاللہ. جی آپ تشریف لائیں, مانگیں گے تو نہیں. میں حاضر ہوں آپ کی دعوت کے لیے. تو یہ دیکھیں محمد بن وزوری کے متعلق نیچے لکھ رہا ہے محقق, یہ عبداللہ بن صالح براق اور استاد المساعد بکلیت تربیہ جامعۃ الملک سعود. جی یہ لکھ رہا ہے الزہری محمد بن مسلم بن عبید اللہ القرشی فلاں
کان ظہری سے تفسیر الحدیث والمعارف فقیہا جامعا وقال لما رأيت عالما قد اجمع من ابن شہاب وقال عن نفسی ما قلت لهذا قد عائد علیہ ان کو عبید اللہ. پھر بس یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب مدلس ہے؟ اور جناب دیکھیں آپ جو ہے نا احترام کے ساتھ یہ سکہ ہونا جو ہے نا یہ مدلس ہونے کے منافی نہیں ہے. آپ کو یہ پتا یعنی کسی راوی کا سکہ ہونا، امام ہونا، بہت تعریف والا نہ اس کے مدلس ہونے کے منافی نہیں. جس طرح امام یہاں مدلس ہے اس طرح زور بھی جو ہے نا مدلس ہے اور تو مدلس ہونا ثابت ہے. صحابی نے بھی انہیں غالباً مشکل الاثار میں مدلس لکھائے. اور اس کے علاوہ آپ طبقات المدلسین دیکھ لیں. حضرت بات یہ ہے کہ جب حافظ ذہبی اس کو حدیث صحیح کہنا چاہیے، اس کا زہری کا مدلس ہونا جو ہے اور پھر تدلیس اس کی کس درجے کی ہے، یہ سارا آپ کس حوالے سے بیان کریں؟ میں ذکر کیا حافظ ابن حجر نے. ہمارے نزدیک تو خیر کی مدلس ہونا ثابت ہو جائے نا تو وہ تو اس کی روایت نہیں مان جائے، چاہے طبقہ اولا ہو یا ثانیہ ہو. لیکن جو لوگ طبقہ ثالثہ پر ایمان رکھتے ہیں نا ان کے لیے یہ عرض ہے کہ اس کو طبقہ ثالثہ میں ذکر کیا گیا زہری کو. اور زہری نے ایسی حدیثیں بیان کی ہیں جو اہل حدیث کی تائید میں اور ہم مجبور ہیں انہیں ضعیف کہنے پر. فاتح خلف الامام علی سیدنا علی سے جو روایت ہے اس کو میں نے ضعیف لکھا ہے تو وجہ زہری ہے. میری جو کتاب ہے نصر الباری شروع میں آپ دیکھ بہرحال یعنی آپ ایک صحیح مسلم کی حدیث جو ہے اس میں معارضہ ثابت کر رہے ہیں نا تو اس کے لیے جو روایت آپ لائے اس کا مطلب تو بعد میں دیکھیں گے. ابھی زہری کی جو سما کی تصریح اگر ہے تو وہ بتائیں. یہ رجل من الانصار جو ہے وہ کون تھا؟ وہ بھی اس کے ساتھی ہونے کس طرح تھے؟ رجل من الانصار جو ہے تو ساتھی ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں. اس میں صراط ہے نہیں کوئی شک کیوں نہیں. انصار میں تابعین بھی تھے تبع تابعین بھی تھے. حضرت آپ ایک منٹ آپ یہ لفظ پر غور نہیں کر رہے. انہو جاء بعامۃ سوداء، وہی رجل من الانصار لائے. دیکھیں نا ٹھیک ہے زہری کا آنا ٹھیک. اچھا اب چلو زہری کا آنا نہ ہو گیا، لیکن بات یہ بتائیں حضرت کہ ضروری نہیں ہوتی، اس سے قطعیت ثابت نہیں ہو سکتی کہ زہری جب ان کہہ دیں تو اس وقت غلط ہی کہہ رہے ہوں گے. ایک احتمال تو پیدا ہو گیا کہ یہ روایت ہو سکتی ہے. نہیں میری بات نہیں کوئی دیکھ بات سنیں کہ اس ہر وہ یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا، یعنی ہم اس کو صحیح قوی احادیث کا درجہ نہیں دیں گے اس کا یہ مطلب ہوگا. ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ احتمال ہی اس سے پیدا نہیں ہو سکتا. احتمال ضعیف تو پیدا ضرور ہو جائے گا کیونکہ روایت آ چکی ہے. جس طرح حدیث ضعیف قرار دیں گے احتمال تو ضعیف ہوگا. یہی بات ہے کہ احتمال کبھی نہیں ہو سکتا. اب جب احتمال میری بات سنیں، احتمال اگر ضعیف ہے تو اتنا بات تو آ گئی کہ فقال اتشہدین اللہ الہ الا اللہ قالت نعم. تو اب یہ احتمال جب آ گیا تو یہ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ باقی روایت بالمعنی کر رہے ہوں. باقی روایت بالمعنی تو عام چلتی ہے حدیث مبارکہ کے اندر، تو دوسروں کے متعلق آپ کیسے قطعی کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جبکہ اخبار احاد ہیں؟ دیکھیں اصول حدیث کا مشہور مسئلہ ہے جی کہ مدلس کی انور روایت ضعیف ہوتی ہے. آپ فتاوی رضیہ بھی دیکھ لیں. حضرت میں مان چکا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں سب العرش ثم انکش. جی ہم یہ کہتے ہیں کہ سب العرش ثم انکش، پہلے جو ہے نا عرش کو روک دینا جو حل رہا ہے نا تو پھر اس پر کشیدہ کاری کریں. مطلب یہ کہ یہ جب روایت ضعیف ہے تو اس کے ساتھ یہ ثابت کرنا کہ یہ الفاظ یہ کہے ہوں گے اور وہ نہیں میری بات کو آپ یعنی اصول سے ہٹنا چاہتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث ضعیف سے احتمال ضعیف ثابت ہوگا کہ نہیں؟ حدیث ضعیف ہمارے نزدیک جو ہے نا مردود کی قسم. لا حول ولا قوت. یہ تو آپ ظلم کر رہے ہیں. اگر یہی بات دیکھیں بات سنیں، امام احمد بن حنبل اور ان حضرات کی کتابیں پڑھ کر دیکھے ہیں تو انہوں نے حدیث ضعیف کے پھر مدارج ہوتے ہیں. تدلیس سے حدیث ضعیف اس درجے کی نہیں ہوتی کہ مردود ہو جائے. اس کے اندر صرف احتمال ہو. دیکھیں حضرت کیا کر رہے ہیں، وہ صرف احتمال پر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا روایت بالمعنی چلتی ہے کہ نہیں چلتی جی؟ روایت بالمعنی چلتی ہے لیکن اس کے لیے دلیل جو روایات ہے نا وہ روایات باللفظ ہے، بالمعنی کی دلیل زیادہ تر الفاظ یعنی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ روایت بالمعنی کرتے ہیں. یہ فتح الباری آپ پڑھ کر دیکھتے ہیں یا اس کتنا حدیث مبارکہ خود بخاری کے اندر ہے کہ روایت بالمعنی ہے، روایت بالمعنی ہے، روایت بالمعنی ہے. آپ کا یہ مقصد ہے کہ جب کوئی صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا نا تو اب ہم جو ہے وہ یہ سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ روایت بالمعنی ہو نیچے اسی وجہ سے احاد کے اندر قطعیت نہیں رہتی. آپ کو معلوم ہونا احاد ہی قطعی ہوتی ہے. صحیح اگر خبر روایت ہو
اور محتاط بالقرائن بھی ہو تو قطعی ہوتی ہے. نہیں ثبوت کے حضرت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک ہوتا ہے قطعیت فی ثبوت، ایک ہوتی ہے قطعیت فی دلالت. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں صاف آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت، میری بات سنیں، حضرت اما عائشہ نے فرمایا صاف کہ ابو ہریرہ کو یہاں پر سماع میں غلطی لگ گئی. صحابہ یہ کتاب الاسماء والصفات کے اندر پوری بات کری. اگر یہ فرمایا ہے تو دیکھیں کہ کون سی میں سے یہ بات ہو سکتا ہے ثابت ہی نہ ہو، کیونکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ فرماتی تھی صدق ابو ہریرہ، اور یہ بھی ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی وصیت کی تھی کہ یہ بھی جناب ابو ہریرہ پر. حضرت کمال ہے، وہ اس سے کوئی تکفیر تھوڑی لازم ہوتی ہے، تدلیل یا تفسیر تھوڑی لازم ہوتی ہے. سماع میں خطا تو ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میرے خیال ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو کسی حدیث کی سماع میں کوئی خطا نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی. میری بات سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کے متعلق دعا فرمائی تھی. آپ آئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان کر رہے ہیں، آدھی سنی آدھی نہیں سنی، اس کے اندر سماع کے اندر خطا ہو گئی کہ نہیں ہے؟ اس سے اس کی نفی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ مفروضے ہیں جی، یہ مفروض یہ تو واقع ہے نا. جو حضرت دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو روایات اما عائشہ کے ان کا ساتھ اختلاف ہے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا ہے اما عائشہ پاک نے، جو تو ایسی باتوں کے اندر سماع یہ تفصیل آپ کتاب الاسماء والصفات دیکھیں، اس کے اندر صحابہ کرام کے ایسے واقعات باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں، اور امام بیہقی نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسی وجہ سے فرمایا کہ کیونکہ ادھر خطا کا احتمال ہے تو احاد کے اندر جناب جب تک تواتر نہ ہو عقائد یقینیہ ثابت نہیں ہو سکتے، عقائد ظنیہ ثابت ہے. یہ اصول صحیح ہے. یہ ویسے یہ اصول جو ہے اہل سنت کے کس امام سے ثابت ہے کہ خبر واحد جو ہے نا یہ وہ ضمنی ہوتی ہے. مطلب ہے اہل سنت کے آپ اصول کو جانتے ہی نہیں ہیں. مجھے پتا ہے نا، مجھے اہل سنت میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی صحابی نہ تابعی نہ تبع تابعی. حضرت یہ تو حنفیوں کے امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں کر سکتے. حضرت آپ اگر ثابت کرنے کی بات کریں تو میں قطاریں لگا دوں، قطاریں کتابیں کی، کتابوں کی قطاریں ایک حوالہ دکھا دیں، ایک بتا دیں. آپ ہمارے عقائد کی کوئی کتاب اٹھا لیں یا اصول کی کتابیں اٹھائیں تو ان کے اندر یہ تصریحات موجود ہیں کہ احاد، میری بات سنیں، احاد جو ہیں وہ ہمیشہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں. یہ کیسے؟ اچھا ایک منٹ، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا چاہے شیخ ہو کوئی ہو، کیا وہ آپ کو اکیلا جب بات بتائے گا تو اس کے اندر آپ کو یقین ثابت ہو جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر میں جانتا ہوں نا کہ میرا شیخ جو ہے نا جھوٹ میں حضرت بات سنیں، یہ ہے کہ ہمیں آپ کو مجھے جو ہے کہ میرے شیخ کو کیا کرنا صحابہ تعبیر ان راویوں پر جو کہ خیر القرون کے راوی تھے. روایت بالمعنی ہے کہ نہیں ہے؟ روایت بالمعنی کی اصرار کریں گے محدثین. اصل میں روایات جو ہے نا باللفظ ہی ہے. اچھا اگر کسی کی سراغ کرے نا محدثین کی یہ جو راوی روایت بیان کی ہے یہ بالمعنی ہے، تو پھر بالمعنی بھی یہی ہوگا کہ بالمعنی بھی حجت ہے. یعنی یہ نہیں، یہ کون کہتا ہے کہ بالمعنی حجت نہیں ہوتی؟ لیکن بالمعنی آپ کی طرف سے یہ کہنا نا کہ غلطی کا احتمال ہے، یہ بڑا مد نظر ہے کہ یہ تو مودودی کی زبان میں آپ باتیں کر رہے ہیں. نہ کس کا؟ استغفر اللہ. یہ آپ وہ اس بات کا رد کر رہے ہیں جس کے بزرگان دین خیال ہے. کیسے عجیب بات ہے. تو نہیں جی امام ابو حنیفہ سے ثابت کر دینا تو میں آپ کو میں ثابت کر دوں گا. دوسری بات، اب یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو عام قول چلتا ہے، جی اس کی بھی سمجھے دیکھیں کہ صحیح کون سی سمجھے. جی میں ابھی تو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی سند کے حوالے سے عبداللہ بن نافع، جی میرا خیال ہے سند اس کی اچھا نہیں، چلو جی صحیح نہیں ہے. کس کی سند؟ یہ امام مالک کا جو قول ہے نا کہ جو استوا معلوم ہے، یہ حسن درجے کی روایت ہے، یعنی ان کا یہ اثر ہے. چلو الحمدللہ. لیکن میں تو آپ کو صحیح درجے کی دکھاتا ہوں. اچھا پڑے گا. ہاں میں اس سے آپ کو صحیح درجے کی دکھاتا ہوں. یہ اسی کے اندر نا خیر ہوگا. یہ جناب جی
اس میں عبداللہ نافع صاحب تو نہیں ہے؟ اچھا سمجھ آپ پڑھیں گے نا. ہاں یہ ہے جناب. عبداللہ بن نافع صاحب تو نہیں سند میں؟ یس امام مالک کے شاگردوں میں عبداللہ بن نافع صاحب تو نہیں لکھا ہوا؟ جی جی میں وہی دیکھ رہا ہوں. شروع میں نشان لگا لیا کرے نا کتاب سے دوبارہ نشان. ہاں میرے جو شیخ تھے نا پیر جھنڈا شریف، ان کے پاس میں نے پڑھا ہے نا، وہ وصیت کرتے تھے کہ شروع میں لکھ لیا کرو ورنہ بعد میں شامل. کون شاخ تھے آپ کے؟ بدی الدین راضی پیر جھنڈا شریف میرے استاد تھے. سندھ والے. کس والے؟ سندھ والے پیر جھنڈا شریف. اچھا بدی الدین راضی. اچھا 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 اچھا. تو چلے پھر سے انشاءاللہ. میں نے ابھی کدھر جانا تھا، بس یہ آپ کے فون پہ لیٹ ہو گیا. 950 میرے شاگرد نے اس کا کام کرنے کی. جی آ گیا جی آ گیا. جی اچھا یہ ہے جناب جی جو عام چلتی ہے نا. جی ایک روایت تو یہ ہے ان عبداللہ بن نافع جس طرح آپ کہہ رہے ہیں.